الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک اور 18واں مبارک روز اور روزہ اس مہینے جتھے اور بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے. حضور دی ازواج اور بنات یعنی اہل بیت کرام دیاں کچھ شخصیتاں دے ایام وصال بھی اسی پرنور اور پاک مہینے نال تعلق رکھ دینے. آج دی تقریر ایک خاص عنوان تے سپیشل دیاں گلاں پیش کرن دا ارادہ لے کے آیا. ویسے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دیاں ساریاں ازواج مطہرات ساڑیاں عقیدتاں دا مرکز نے، مگر میں آج اس بی بی دی گل کرنی ہے جنہوں حضور تاجدار کشور رسالت نے سب تو پہلے اپنے نکاح قبول فرمایا، اور حضور دیاں چاروں شہزادیاں ساڑیاں عقیدتاں اور محبتاں دا مرکز تے محور نے آباد رہی ہے. مگر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو لاڈلی اور چھوٹی شہزادی دی گل کرنی ہے جدے بارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے کلیجے اور جگر دا میرے وجود دا ٹکڑا ہے. یعنی حضرت بی بی خدیجہ پاک اور حضرت بی بی فاطمہ پاک رضی اللہ عنہما وسلام اللہ علیہما وعلا بعلیہا و ابیہا. انہاں دو شخصیتاں دے بارے چاج کچھ گلاں عرض کرنیاں نے.
قرآن پاک وچوں جڑی میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے 22واں پارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 33 دا کچھ حصہ اسی تو گفتگو دا آغاز کرنے ہیں۔ تقریر دا عنوان ماں وی بے مثال تے دھی رانی وی بے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تے ہوئی چند ہے لیذہب لام لام تعلیل ہے، مدرسیاں پڑھنے والے بچے جاندے نے۔ یذہب ثلاثی مزید فیہ دے باب افعال وچوں فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب والا، مصدر ادا اذہابن، اذہاب دا معنی ہوندا ہے کسے دا کسے نو لے جانا، اس واسطے حالت نصب وچے کیونکہ پیچھے لام تعلیل آ گیا۔ ویسے لفظ سی یذہبو یعنی اللہ تے چاہندا ہے کہ لے جائے انکم الرجس تواڈے تو ہر قسم دی گندگی، رجس، پلیدی، ناپاکی، غلاظت نو۔ اہل البیت یا حرف ندا محذوف ہے، اگے مرکب اضافی اہل البیت سی، حرف ندا دی وجہ تو چونکہ مخاطب کیتا جا رہی ہے اس واسطے کلمہ اہل منصوب ہے۔ اللہ فرماندا ہے اے گھر والیو یعنی نبی پاک دے پاک گھر والیو، اللہ تے چاہندا ہے کہ ہر قسم دی گندگی تواڈے تو دور رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یطہر پھر حالت نصب وچے بیکوز لام تعلیل دا عمل اجے جاری ہے۔ اللہ فرماندا ہے اللہ چاہندا ہے کہ اے نبی پاک دے پاک گھر والیو تانوں ہر قسم دی گندگی اور ہر قسم دی گندگی نو تواڈے تو دور رکھے اور تانوں خوب صاف ستھرا فرماوے۔ قبلہ اس آیت پاک دا سیاق و سباق اور انہاں جملیاں دے ما قبل ما بعد آیات طیبات و بینات شاہد نے کہ انہاں لفظاں دا اولین مصداق نبی پاک دیاں بیویاں بنیاں نے، کیونکہ خطاب جو انہاں نوں ہو رہا ہے، لیکن کلیاں نبی پاک دی ازواج مطہرات اہل البیت نہیں، یا انہوں نے اللہ نے پاک نہیں کیتا، بلکہ صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 2424 میں زبانی یاد ہے قبلہ میں پڑھ دیندہ لیکن طویل ہو جائے گی گل بات، وقت میرا تھوڑا ہوندہ ہے، گلاں بہتیاں ہوندیاں نے۔ وہ حدیث دستی ہے کہ کچھ ہور لوکاں میں مصطفیٰ پاک نے اہل البیت جس شامل فرمایا ہے۔ میں قربان جاواں اس سارے دے سارے اہل بیت مصطفیٰ شان والے، گل کرنی ہے نبی پاک دی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی خدیجہ دی، نبی پاک دی سب تو چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ دی۔ کون خدیجہ کون فاطمہ؟ نام خدیجہ، ماں دا نام فاطمہ بنت زائدہ، باپ دا نام خویلد۔ قبلہ نبی پاک نے اپنی بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا؟ میں قربان جاواں ادھر نام خدیجہ ادھر نام فاطمہ، ادھر باپ دا نام خویلد تے ماں دا نام فاطمہ بنت زائدہ۔ پتہ نہیں کی سنی جا رہے ہو تسی؟ نبی پاک دی دادی اماں دا نام جناب حضرت عبدالمطلب پاک علی نبینا و علیہ السلام دی زوجہ مکرمہ جنہ وچوں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے انہاں دا نامی فاطمہ۔ میرے نبی پاک دی چاچی محترمہ جناب ابو طالب دی زوجہ، میرے نبی پاک علیہ السلام دے زخمات مرہم رکھن والی، میرے نبی دی صحابیہ مولا علی دی ماں دا نامی فاطمہ، جنہ دے بارے چ میرے نبی نے فرمایا سی اے علی امک امی، تیری ماں میں مصطفیٰ دی ماں ہے۔
ہن تسی کہو گے اتنا زور لا کے 3 فاطمہ نام لے جے تے چوتھی نبی پاک دی بیٹی دسنا کی جاندے ہو کہنا کی جاندے ہو میں کہنا اے جانو نبی پاک نے اپنے سب تو پیارے جگر دے ٹکڑے دا نام فاطمہ تاں رکھیا ہو کیونکہ فاطمہ خدیجہ دی ماں دا نام فاطمہ میرے نبی دی جدہ کریمہ دا نام فاطمہ مولا علی دی امی جنہاں نو میرے نبی نے اپنی ماں فرمایا انہاں دا نام نبی پاک نے فاطمہ دا نام فاطمہ رکھیا ہو تاکہ جدو اس بچی نو فاطمہ فاطمہ کہہ کے پکارے آ جائے منو میرے زخمات مرہم رکھن والی چاچی فاطمہ یاد آئے منو میری دادی فاطمہ جنہ دی میں زیارتی نہیں کی تھی منو یاد آن تے خدیجہ نو اپنی بیٹی دا نام لے کے اپنی بختاں والی ماں دی یاد آئے اونچی آواز میں بولا کرے نا یار میں قربان جاواں ادھر نام خدیجہ ادھر نام فاطمہ ماں بھی شان والی بیٹی بھی شان والی اللہ جانے میں کی کہی جانا ماں بھی بے مثال تیرانی بھی بے مثال ماں دا لقب الکبرا اتنا مشہور ہویا کبرا اس میں تفضیل دسی گئے صدقے جامعہ دا معنی سب تو بڑی اتنا مشہور ہویا کہ نام دا جوز بن گیا آج بھی بچے کہندے نے حضور سانو حضرت اماں خدیجۃ الکبرا دی داستان تے سناؤ کسے جمعے تے صدقے جامعہ اور حضرت جناب فاطمہ دا لقب الزہرا زہرا دا معنی کی ہوندے انہوں 3 طریقیاں نل پڑھیا جا سکتا ہے الف ممدودہ دے نال زہرا اور قبلہ زہرتن زادی زبر دے نال زہرتن زادی پیش دے نال اصل وچ ایک سی گئے باب سامی یسمع اسم ان وچوں صدقے جاواں ظاہرہ یا زہر زہرن زہرن دا معنی ہوندے چمکدار ہونا حسین ہونا رونق ہونا نہ بولو اللہ تے ویکھ ہی رہا ہے نا میں قربان جاواں حضرت بی بی زہرا کریمہ دا نا زہرا کیوں رکھیا گیا صدقے جاواں زہرا دا معنی سونی عورت حسین عورت اور نہیں سمجھ آئی تے انج سمجھو پچھلے جمعے سنایا سی نا کہ جابر بن سمرہ کہندے نے چان کتھے او ساڈے نبی دے سامنے تے حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے بی بی فاطمہ تو ود کے مصطفیٰ پاک نل مشابہت رکھن والا میں کوئی بھی نہیں بیکھیا شکریہ گل نو سمجھ گئے میرے پتر چلو اگے چلیے حضرات گرامی زہرا دا ایک معنی کلی بھی ہوندے امام عبدالرؤوف المناوی رحمہ اللہ دی عربی کتاب مستطاب اتحاف السائل بمال فاطمہ من المناقب والفضائل العلمیہ بیروت دا چھاپا صفحہ نمبر 13 اتے بامب سوال کیتا بامب جواب دیتا آپ پہ سوال کیتا آپ پہ جواب دیتا سوال کیے بھئی زہرا دا مانا کلی حضرت بی بی بطول دا نا زہرا کیوں رکھیا گیا آپ پہ جواب کی دیتا شاہ جی سر تے اٹھاؤ نا کیوں رکھیا گیا نام کلی کیوں کیا جاندے بی بی بطول نو بی بی فاطمہ نو کیوں کیا گیا کلی صدقے جامع سمیت بالزہرائی لئنہا زہرہ 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 زہرت المصطفیٰ کہندے نے بی بی بطول دا نا زہرہ تائیں کیونکہ زہرہ کلی ہوندی ہے تے بی بی فاطمہ مصطفیٰ دے گلستان دی کلی ہے جنتی جنتی نتی 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 جنتی جنتی نتی 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 جنتی جنتی نتی 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 نتی
آباد رہو میرے پترو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بولے نور اللہ مرکدہ، قلم اٹھایا قلم توڑ دیتے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، آب تطہیر سے جس میں آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹے آباد رہو، تسی بولو تے پامے نہ بولو، میں تے بولنا ہی ہے۔ مصطفیٰ جانے رہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت نام شمع میں قربان جاواں حضرت جناب خدیجہ دا لقب طاہرہ، طاہرہ دا معنی ہوندے بیٹے آباد رہو اللہ صحت و تندرستی نال نوازے، طاہرہ دا معنی ہوندے پاکیزہ، پاک سیرت والی بی بی۔ اللہ اکبر، اے طاہرہ صرف عقیدت مندہ نے نہیں آکھیا، جاہلیت دے زمانے وچ وڈے وڈے شعراء وڈے رؤساء، وڈے وڈے عمرات شرفاء عرب نے آپنوے لقب دیتا طاہرہ۔ میں قربان جاواں، اور حضرت بی بی بطول پاک دا لقب بطول، بطول دا معنی کمواری یعنی نیک سیرت والی۔ صدقے جاواں جنوں کس غیر محرم نے تکیا تک نہ ہوئے۔ سر اٹھاؤ اگلی گل کراں، مامی بے مثال بیٹی بھی بے مثال، ماں دا لقب بھی سیدہ، بیٹی دا لقب بھی سیدہ، تی دا لقب سیدہ ہوتے اگے ہونے حدیثہ آ جان گیاں پتر، لیکن ماں دا لقب سیدہ۔ کنے آکھیا انہاں سیدہ تو قریش، تواڈے میرے ورگے ٹٹے پجے کسے آج دے بندے نے نہیں۔ صدقے جاواں ورقہ بن نوفل جیسے آسمانی کتاباں دے عالماں تے حافظاں نے آکھیا گپ نہیں مار کے جاواں گا، گل صرف سیدہ تو قریش دی نہیں، تھوڑی جی میں پیچھوں موڑ قدیموں گل شروع کراں تاکہ لوکاں نو پتہ چلے ہو اس خدیجۃ الکبریٰ۔ میں قربان تے نثار جاواں، اے جڑی گل پڑھ کے سناون لگا کلیجیاں چ ٹھنڈ پاون لگا۔ امام محب طبری علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب السمت الثمین فی مناقب امہات المؤمنین، سین میم توا بیٹے سمتن دا معنی عربی زبان وچ توئے دے نال سمتن دا معنی ہوندے موتیاں دی لڑی، الثمین بمانا قیمتی۔ صدقے جاواں ہن کتاب دے نام دی پنجابی چ ٹرانسلیشن کرن لگا، پورا کہ مسکرانا ہے پھر میں آگے تقریر شروع کرنی ہے۔ صدقے جاواں محب طبری نے اپنی کتاب دا نام رکھیا، اوے نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں دیاں منقبتاں دے قیمتی موتیاں دی لڑی۔ العلمیہ بیروت دا چھاپا صفحہ نمبر 57 اتے اے روایت موجود ہے۔ اے دے نال نال امام ابن سید الناس علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر، دو جلداں دی کتاب اصل عربی چھاپا دارالقلم بیروت تو چھپیا ہویا، میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104۔ تیسرا حوالہ بولو تے تاوی ٹھیک ہے، نہ بولو تو دیٹ از رائٹ، کوئی گل نہیں۔ قبلہ میں جانا تیو مخدوم جانن، میں صدقے جاواں مینوں اجر اونا تو چاہیدہ، اونا دے رب تو چاہیدہ، تواڈے تو نہیں چاہیدہ۔ امام اجل امام کلائی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب جدا نام الاکتفاء العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 2، جلد نمبر 1 پیج نمبر 165 اتے لکھیا ہے۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام غار ہرا اندر موجود نے، جبریل امین اللہ دا پہلا پیغام پہلی وحی خدا لے کے آ گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
قلم مصطفیٰ پاک جبریل کولوں وحی خدا لے گئے جدوں گھر وال نو ٹرے نہ میرے آقا دا وجود تھر تھر پیا کمبدا ہے اے کئی مولوی چٹخارے لا کے مسالے لا کے بخاری دی حدیث پڑھ دینے کہندے نے محمد کے جسم پر کپ کپی تاری تھی یو شٹ اپ نال امتیاں نو اے وی دس محمد تے وجود تے اس واسطے کامبا نہیں تاری سی کہ جبریل دی زیارت ہوئی جبریل نو تے پیدا ہی میرے رب نے مصطفیٰ دی خدمت پاک واسطے کیتا ہے ہن سوال اے مصطفیٰ کیوں کامب رہے سائیں کیونکہ وہ قرآن نازل ہویا سی جدے بارے چ اللہ فرماندا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر یہ قرآن پہاڑاں تے اسی نازل کر دیندے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے اب پتھر دیاں چٹانا جڑا پہاڑ نہیں سی چک سکدیاں محمد دے سینے نے پہاڑ چک کے دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا بڑی شان ہے آباد تندرستی آباد بیٹے آباد رو میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم تے وحی الہی دی ہے بتاری ہو گئی میں صدقے جاواں حضور اپنے گھر آئے ارشاد قادری لک ایٹ می اللہ دی قسمیں مزہ نہ آوے اٹھ کے جتی پا کے ٹور جائیں جتھے مرضی جا کے جمعہ پڑھ لویں میں صدقے جاواں لیکن میں نو پتہ ہے مزہ آ جانا ہے گالی ایڈی سوادی لب کے لے آیا صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دا سب تو پہلے کلمہ مرداں جو جناب ابو بکر صدیق نے پڑھیا عورتاں جو اماں خدیجہ نے پڑھیا بچیاں جو مولا علی بادشاہ پاک نے پڑھیا سب نے سنی ہے اہل سنت دا عقیدہ اے ہوئی ہے لیکن ہون جڑی میں گال کرن لگا صدیق اکبر تو می پہلے علی تو می پہلے اماں خدیجہ نے مصطفیٰ پاک دی رسالت دی گواہی دیتی میں گال کتنا کتاباں دے ریفرنسز دے نال کر رہے ہیں صدقے جاواں مصطفیٰ کریم کر پہنچے جا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو ایک ایک لفظ دسیا جبریل دا آنا دسیا وحی خدا لے آنا دسیا محبوب خدا نل گلاں فرمانا دسیا ہن بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جدوں گلاں سنیاں مصطفیٰ پاک دا ہاتھ پکڑ کے چومیا چوم کے مسکرا کے کہندیاں نے ابشر یبن امی وثبت انی لأرجو ان تکون نبی هذه الامہ اے میرے چچا زاد میرے سر دے تاج توانو مبارک ہوئے ثابت قدم رہے ہو خدیجہ مبارک کا دی عرض کیتا میرا دل گواہی دین دے اس امت دے نبی بن کے تسی آئے ہو اس امت دے نبی بن کے تسی آئے ہو اسی واسطے دے پھر میں ترجمہ کر کے لے کے آیا ویکھو نا کتنیاں عظیم وڈیاں گلاں اے تسی کہندے ہو جی عورتاں دی عقل گٹیاں چوندی ہے جی عورتاں نال گل کی کرنی او تو سے آنا ہے کہ آمینہ دا لال سے آنا ہے کتنی بڑی گل آ کہ حضرت خدیجہ نال اپنی جان نثار بیوی نال شیئر کی تھی او پترو بیویاں کولو مشورہ لے لینا چاہیے ساڈے آقا دی سنت ہے میں لکھیے غم خار نبوت حسنین نانی ماں حسن حسین دی نانی لگ دی نا بی بی خدیجہ نواں کلام تینی شیر میں پڑھنے نے جن دل کرے جدہ دل کرے کہ میں نو پڑھنا چاہیے پڑھ لوے ہاں غم خار نبوت بیٹے آباد رہو غم خار نبوت حسنین دی نانی ماں ملکائے ولایت حسنین آباد رہو تسی بھی اچھی آواز نال کیا کرو نا حسنین دی نانی ماں حسنین
حسنین دی نانی ماں حسنین دی اور جبریل دیاں گلاں انہوں سونے نے دسیاں نے جبریل تسی گھر اپنی بیوی نو یہ بھی نہیں دس دے کہ بینک جب میں پیسے کنے رکھوائے نے صدقے جاواں سرکار جبریل دیاں گلاں اللہ دیاں گلاں آکے بی بی خدیجہ نو دس رہے نے ہاں جبریل دیاں گلاں انہوں سونے نے دسیاں نے ہم راز رسالت حسنین دی نانی ماں ہم راز رسالت حسن ماں ملکہ ولایت واجی بکلیجہ ٹھار دیتا جے ملکہ ولایت نیما شرفائے عرب نے بھی انہوں طاہرہ آکھے آئے تعبیر طہارت حسنین دی نانی ماں تصویر شرافت ہر صحابی نبی ہر زوجہ نبی مصطفیٰ کی آل بھی تصویر شرافت حسنین دی نانی ماں غم خار توجہ ہے سارے آندھی حضرت جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے گواہی دیتی حضور دی نبوت و ختم نبوت اور رسالت دی صدقے جامع تے نال لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کل چلیاں گئیاں اوئی قبلہ راہب جدے بارے چو حضور نے فرمایا رأیت القصہ فی الجنہ میں اس راہب نو جنت چ ویکھیا اوے ایویں جنت چ نہیں نہ ویکھیا میرے آقا دی رسالت دی گواہیاں جو دے گیا میں قربان جاواں حضرت جناب خدیجہ لے کے چلیاں گئیاں ورقہ بن نوفل دے کول اے آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ سی انجیل اور تورات دی کتابت کردہ سی لوگاں تک پیغام خدا کنوے کردہ سی مصطفیٰ پاک نو نال لے کے اماں خدیجہ الکبریٰ چلیاں گئیاں جا کے ورقہ نو آکھیا اے میرے چچا دے بیٹے میرے بھائی جان اے میرے خامند اے میرے بال میرے دولہ انہاں نے اینج کر کے ایک نوری شخصیت نو ویکھیا انہیں اقرا بسم ربک الذی خلق والا پیغام پہنچایا ورقہ میرے نبی والوے کے مسکرا کے کہندے یا سیدہ قریش ایس گل واسطے میں پورا پلاٹ تیار کیتا ہے کہندے اے قریش دی سیدہ اے قریش دی رانی اے قریش دی ملکہ اے قریش دی سردارنی صدقے جاواں نوفل دے بیٹے ورقہ ورگے وڈے وڈے عالم جنوں سیدہ تو قریش کہنا آپ اندازہ لاؤ دی سرداری دا عالم کی ہوئے گا ورقہ کہن لگا اے سیدہ قریش میں گواہی دینا وہ جڑی نورانی شخصیت نے آکے اقرا الہ آخری ہی پیغام خدا پہنچائے او ناموس یعنی جبریل امین تے تیرے شوہر والا اللہ دا پیام آیا ہے اے اللہ دے آخری نبی بن کے مبعوث ہوئے نے
حضرت جناب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ بھی شان والیاں، فاطمہ دا لقب بھی سیدۃ نساء العالمین ہونے میں حدیث پڑھ کے ثابت کران گا۔ ماں بھی بے مثال، دھیرانی بھی بے مثال۔ ہن کلیجہ وڈا رکھیو، میں اگلے جملے پڑھن لگا، پچان دی کوشش کریو تے تول کے داد دینی، جے ایویں نہیں داد دینی۔ صدقے جاواں ماں بھی بے مثال، دھیرانی بھی بے مثال۔ ماں دے قصیدے بھی فرشتے عرشاں تو لے کے آئے، دھی دیاں منقبتاں بھی فرشتے عرشاں تو۔ میں دو حدیثاں پڑھاں گا، نتیجہ تسی آپے کڑ لینا۔ پہلی روایت صحیح البخاری شریف، کتاب المناقب، باب مناقب الانصار، بک وائز نمبرنگ دے مطابق بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3820 پڑھن لگا، ایمان تازہ کرن لگا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فقال هذه خدیجة قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب فإذا هي اتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنة من قصب لا صخب فیہ ولا نصب او کما قال۔ بوتیاں مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی علیہ الرحمہ مشکات اسی حدیث دے تحت نقشہ کھچ دینے فرمان دینے اے بھی واقعہ غار ہرا دے دہانے دا واقعہ ہے۔ صدقے جاواں مصطفیٰ کریم نے کئی دہاڑے اعتکاف کرن واسطے غار ہرا وچ جا کے رہنا۔ میں قربان جاواں حضرت جناب سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ نے غار ہرا وچ کئیاں دنوں تو مجھ موجود آمینہ دے لال واسطے کھانا بنایا۔ میں انہاں ہتھاں تو قربان جاواں جڑے ہاتھ محمد کریم دیاں روٹیاں پکاندے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکے دی سب تو مالدار خاتون ہون دے باوجود، مکے دی رانی تے ملکہ ہون دے باوجود مصطفیٰ دیاں روٹیاں پکا کے بی بی خدیجہ نے کائنات رنگ بودیاں بیبیاں نو دسے آئے اور ٹکے دے ٹٹے پجے چودریاں دیاں گاکاں دیاں روٹیاں ریسٹورانٹاں تے جا کے پکان دی کوشش کر دیاں جے اپنے بال اپنے لاڑے دیاں روٹیاں پکایا کر۔ صدقے جائیے حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کھانا بنایا، برتن چ رکھیا، شربت بنایا برتن چ رکھیا۔ عرب دے کلچر دے مطابق کھانا جدوں برتن چ پا کے سر تے رکھ کے ٹریاں غار ہرا دے دہانے تے پہنچیاں۔ جبریل امین آقا کریم نل محوے گفتو شنید سن۔ جبریل نے اپنیاں گلاں چھڑ دیتیاں، مومنہ دی ماں خدیجہ دے قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے۔ جبریل کہندے ہادی خدیجہ تو سونیاں غار دے دہانے تے خدیجہ آ گئیاں نے۔ پتر میں تیریاں اکھاں چ تیرن والے خوبصورت اتھروانو سلیوٹ مار کے گل لگے لے کے جاواں۔ عرض کیتا سونیاں خدیجہ ہے، فرمایا میں تے خدیجہ تے میرے نکاح وچ میری منکوہ ہے، میں تے جاننا ہے، تو کی کہنا جانا ہے؟ عرض کیتا قد اتت معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب۔ سونیاں خدیجہ کو لکھ برتن ہے، اس برتن وچ کھان دیاں چیزاں پین دیاں چیزاں۔ فرمایا میں تے روزو دے ہاتھ دیاں بنیاں چیزاں کھانا واں پینا واں، تو دس کی کہنا جانے؟ عرض کیتا سونیاں ہیا فَإِذَا ہِيَا أَتَتْكَ جدوں کھانا تواڈے سامنے لے آ کے رکھ دے وے خدیجہ، جدوں خدیجہ تواڈے سامنے روٹی لے آ کے رکھ دے وے سونیاں خدیجہ نو اونا دے رب دا وی سلام کہہ دینا، اپنے خادم جبریل دا وی سلام کہہ دینا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ نالے جنت وچ اللہ دی طرف اونا واسطے تیار کیتے ہوئے کھوکھلے موتیاں دے محل دی بشارت دے
دینا جنہ وچ شور و غوغا نام دی چیز ہی کوئی نہیں ہوئے گی جنہ وچ سکینت ہی سکینت ہوئے گی سکون ہی سکون ہوئے گا آرام ہی آرام ہوئے گا تمانیتاں ہی تمانیتاں اطمینان ہی اطمینان ہونگے میں قربان جاواں آسمانہ تو قصیدہ آیا بی بی خدیجہ پاک دا ہن اگلی گل کرن تو پہلے اپنے لکھے شعر پڑھ لئیے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے سلام محبت پیش کیتا تو آڈی کیا بات ہے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ کبو نا مکے کی رانی مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشانی میں عمران نو ذرا منٹ کے دے لما تسی پڑھو مکے کی رانی مکے کی رانی آواز تھوڑی ہے تھوڑی یار تھوڑی جی بتاؤ ذرا کب مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشانی جس آسمان سے سلام آ رہے ہیں عمران سانو دے کے گیا ہے خوشبو شمسہ خوشبو دی گل آئی تے ایک گل سنا دئیے اے جنہ ہستیاں دا اسی ذکر شروع کیتا ہے نا انہ ہستیاں دا ذکر خوشبو دی طرح ہے تے خوشبو نل تشبیح میں کیوں دیتی کیونکہ فارسی ایک محاورہ بولیا جاندہ ہے مشک آن باشد کے خود ببوجد نقی اتار بگوجد خوشبو دی یہ شان ہوندی ہے کہ او دا تعارف تے او دی تعریف اتار نو نہیں کراؤنی پہندی کہ دی کوالٹی آبے فلانے ملک دی او بس ٹکن کھول دائے تے اگر بندہ خوشبو نو چیک کر کے سمجھنا لاؤ انہوں آپ ہی پتہ لگ جاندہ بھی ڈبے چکی ہے میں کیوں یہ گل سنائی ہے عمران اللہ پاک جزاواں عطا فرمائے انہاں ہستیاں دا ذکر خوشبو دی طرح ہے قبلہ کہ انہاں نو ساڑھے تعارف و تعریف دی لوڑ نہیں اگر اسی انہاں دا تعارف کرانے ہیں انہاں دی تعریف کرنے ہیں تے انہاں دا ذکر تے پہلے ہی اچھا ہے انہاں دے ذکر نو فرق نہیں پہندا ذکر کرنا لے ذاکران تے واصفان دے نصیب اچھے ہو جاندے نے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ عبید اللہ 100/100 نمبر دا مالک ہے آج لیکن تسی آج 70 نمبر نے تو آٹے 100 کوئی نہیں میں دینے جب تک سارے ٹیل لا کے نہ کہو گے مکے کی رانی 80 ہو گئے مکے کی رانی لال ٹوپی والے بابا جی نہیں بول رہے تسی بھی بولو 90 نمبر ہو گئے تو آٹے مکے کی رانی خدیجہ مکے کی رانی جی 100/100 نمبر لینے نے تو پھر اینج پڑھنا پہے گا جب میں پڑھنے لگا جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں وہ زینب کی نانی ہے بی بی خدیجہ وہ زینب کی نانی جا کرم کی نشان کیا بات ہے سونے لگ رہے ہو کہو چوم کے کرم کی نشانی
جا زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر زمانہ غم میں میرے مصطفیٰ پر عطائے ربانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشان خدیجہ کرم کی نشان خدیجہ جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم وہ غم کی کہانی جا ایک باری زور لا کے کبھو اگلی تقریر کریے کرم کی نشان کرم کی نشان جا کرم کی نشان میں قربان تے نثار جاواں ماں بھی بے مثال بیٹی بھی بے مثال ماں دے قصیدے فرشتے لے کے دھرتی تے آسمانہ تو دھرتی تے آئے بیٹی دے قصیدے بھی فرشتے لے کے آسمانہ تو اللہ دے حکم نال فرشاں تے آئے گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا اٹھاؤ جامع ترمذی شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 3781 عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء اہل الجنة وأن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما رہو ہر غم تو ہر دکھ تو صدا آزاد رہو حضور نبی پاک دے پیارے صحابی جناب حذیفہ کہندے نے عشاء دی نماز پڑھ کے آقا کریم دے پچھے پچھے میں نکلیا نیرے جے بازار وچ میرے محبوب نبی نے منو پکاریا فرمایا حذیفہ نا جی حضور میں حذیفہ ماں فرمایا تینوں ایک گل سنائیے جی آقا سناؤ فرمایا اے ایک فرشتہ ہے نوری فرشتہ لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلة اے آج دی رات تو پہلے کدی بھی آسمانہ تو زمین تے نہیں اتریا اے پہلی مرتبہ دھرتی دا وزٹ کرن واسطے آیا ہے تے دو گلاں دی اللہ کولوں اجازت لے کے آیا ہے سونیاں کیڑیاں کیڑیاں فرمایا ان یسلم علیہ انہیں پہلی اجازت تے اللہ کولوں اے منگی ہے یا اللہ منو اجازت دے میں صدیق و فاروق عثمان و علی دے آقا و مولا حسنین دے نانا جان نو سلام کر کے آنا ہے تے دوسری اجازت انہیں منگی ہے وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ اس فرشتے نے دوجی اجازت اللہ کولو منگی تاکہ منو بشارت دے سکے سونیوں تڑی تیرانی فاطمہ تو زہرا جنتی بیبیاں دی سردار ہے اے دے جگر دے ٹکڑے حسن تے حسین اے دو میں نوجوانہ نے بہشت دے سردار نے میں قربان جاواں ماں دے قصیدے بھی عرشاں تو آئے تیرانی دے قصیدے بھی عرشاں تو آئے بلکہ کلیجہ وڈا رکھ کے گل سنیوں جب تک خدیجہ زندہ رہیاں میرے نبی نے دوجہ بیان نہیں کیتا جب تک بی
بی بی زہرا زندہ رہیاں میرے دادا جی سرکار علی حیدر کرار نے دوسری شادی نہیں کی تھی اے اعزاز سی اینا بی بیاں دا میں قربان جاواں بلکہ او ماں دے نکاح دیاں گلاں تے حکم بھی عرشاں تو آئے تیرانی دے حکم نکاح بھی عرشاں تو آئے بلکہ میرے نبی دیاں باقی بیٹیاں دے واسطے بھی انہاں دے نکاح دیاں گلاں آسمانہ تو نازل ہویاں مگر میرا عنوان خدیجہ تے فاطمہ رضی اللہ عنہما و سلام اللہ علیہما حدیث پڑھن لگا قبلہ امام ابن عساکر علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب کتاب الاربعین فی مناقب امہات المؤمنین رحمت اللہ علیہن اجمعین یہ میں عربی نام لے آیا جے کتاب دا حدیث تے آجے میں پڑھنی ہے بسم اللہ مسکرا پہ بندے سمجھ گئے کہ میں کی کہنا چاہنا صدقے جائیے دمشق دا چھاپا دار الفکر دا ایک جلد دی کتاب صفحہ نمبر 55 اتے اے حدیث قدسی لکھی ہوئی ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی جبریل الامین علیہ السلام عن اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تبارک و تعالی یقول لا یتم نکاح الا بولی و شاہدین وانا ولی خدیجہ او کما قال زندگی چ پہلی مرتبہ تسی یہ حدیث مبارکہ سن کے اپنے نال بطور تحفہ لے کے جانی ہے افطاری تے جدوں اپنی بیوی دے نال ہاتھ بٹا رہے ہو جدوں افطاری دا سامان بنان وچ فروٹس کٹ رہے ہو جدوں انر جائل تے جناب والا روح افزا تے جامع شیری بنا تے کوئی نہیں تہاڈی چدراہٹ نو فرق نہیں پیندا گھر دے کام چھوٹے موٹے جڑے کر سکنے اسی او کرنے چاہیے نے میری آقا دی سنت ہے میں قربان جاواں جدوں کام کر رہے ہو وہ اپنیاں بیٹیاں تے اپنیاں بیویاں نو ایک گل ضرور سنانی جے نبی پاک نے جدوں بی بی خدیجہ نال نکاح کیتا شیر علی الرٹ ہو جا پتر زندگی چ پہلی مرتبہ تسی یہ گل سننی ہے اما خدیجہ نو جدوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے عقد وچ لیا حضور نے فرمایا جبریل میرے کل اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے رب نے منو مخاطب کر کے فرمایا سونیا لا یتم نکاح الا بی ولی منو بھی توڑنال محبت ہے قبلہ اے پیارے حبیب جدوں تک ولی اور دلہن دولے دے نکاح دے دو گواہ نہ ہون نکاح منعقد نہیں ہوندا نکاح کمپلیٹ نہیں ہوندا نکاح مکمل نہیں ہوندا فرمایا جدوں تک دلہن دے دلہے دے نکاح دے دو گواہ نہ ہون تے جدوں تک دلہن دا ولی نہ ہوئے نکاح نہیں ہوندا اگلا جملہ بامب جملہ فرمایا وَأَنَا وَلِيُّ خَدِیجَةَ اے پیاریاں پیاریاں زلفاں والے سونے حبیب تیری دلہن خدیجہ دا ولی میں آپ کائنات دا پروردگاراں اللہ پاک کی زکاة اضافہ اچھا جناب قمر صاحب کہہ رہے ہیں آباد رہی ہے جی اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے یا تی دی ایک منقبت تے یا ماں دی ایک منقبت میں قربان جاواں تی بھی شان والی تے ماں بھی شان والی پہلے حدیث سن لو پھر نتیجہ کٹ دیاں قبلہ ماں دے نکاح دے حکم بھی عرشاں تو آئے بیٹی دے نکاح دے احکام بھی عرشاں تو آئے میں گپنی مار کے جاواں گا امام اجل محب تبری علیہ الرحمہ دی
عربی کتاب مستطاب ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی ایک جلد دی عربی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 43 اتے حدیث لکھی ہوئی ہے ان علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اتونی ملک فقال یا محمد علیک الصلاة والسلام ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لک انی قد زوجت ابنتک فاطمة من علی بن ابی طالب فی الملأ الاعلی فزوجہا منہ فی الارض او کما قال جدوں بی بی زہرہ کریمہ دی شادی مولا علی شیر خدا دے نال ہوئی آقا کریم نے ایک دہاڑے صحابہ نو فرمایا میرے رب کریم دی طرفوں فرشتہ آیا ہے فرشتے نے آکے آکھے سونیا اللہ سلام فرما رہے ہیں اللہ دا سلام لے لو نالے او دا محبت و رحمت بھرا پیام لے لو اے فرشتہ خدا اے اللہ دے فرشتہ دا نوری ملکوتی لہوتی فرشتے میں سلام خدا قبول کیتا پیام خدا دے دے میرے آقا فرماندے نے فرشتے نے عرض کیتا سونیا اللہ فرماندے کہ میں تواڈی بیٹی زہرہ کریمہ دا نکاح ابو طالب دے جان علی نال ملائے آلہ وچ کر دیتا ہے فزوجہا منہ فی الارض ہن فرشاں تے ووٹی بنا کے فاطمہ دا نکاح حیدر نال تسی کر دے تے میں لکھی آئی لو جی تواڈی فرمائش میں پوری کرن لگا رب سونے دیاں گلاں رب سونے دیاں رب سونے دیاں گلاں سب نے کہنے چوم کے رب سونے دیاں بلکہ اے تھوڑے جا یاد آ لینے دو پہلے اگلا مائیہ پڑھ لینے ہاں او دی آل دے کیا کہنے تقریر سندیاں جنہوں یکدم فرمائش پیش کر دیں بندے پھر ایہی حال ہوندے او دی آل دے کیا کہنے بولو نا او دی آل دے کیا سادات گھرانے دے ہر بال دے کیا کہنے جی ہر بال رب سونے دے کماں دی فیصل قادری آیا ہے تے پھلیا شیر سانو مصرہ یاد آگیا ہے صدقے جامع بیٹے آباد ربو رب سونے دے کماں دی رب سونے دے کماں دی جگ وچ ریس نہیں حسنین دے اماں دے حسنین مل کے جگ اتریس نہیں حسنین دے اماں اے جڑے خطیب پٹارا کھول کے بے جاندے نے کہ اماں عائشہ دی شان بہتی ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ دی شان بہتی ہے پتر میں طالب علم بندہ پر میں نوں بڑا واٹ لگ جائے یار او تیاں تے ماما چ مقابلے نہیں ہوندے او تیاں ہی ہوندیاں نے ماما ہی ہوندیاں نے ہاں او دی آل دے کیا کہنے جی بلکہ او دی آل دے جیاں تو او دی آل دے جیاں تو ساڑیاں تھیاں صدقے ساڑے نبی دیاں دھیاں تو جی ساڑے نبی
قربان جاواں وقت تھوڑا سائیڈ دے کر ذرا اللہ اکبر مامی شان والی بیٹی بھی عزتاں تے مقامات والی پتر آباد رہو میں گل نو اگے لے کے چلنا تقریباً آخری گلاں میری تقریر دیاں اللہ غنی عن العالمین ماں واسطے بھی کھانے جنت چوائے اگلا جملہ تسی آپ ہی پورا کر لو میں کہہ رہی ہوں گولڈوی صاحب میں کہہ رہی ہوں ماں واسطے کھانے جنت چوائے خالی جگہ تسی پور کر دیو تے تی واسطے بھی ماں واسطے بھی تی واسطے بھی جنت چوائے دلیل پیش کرن لگا بونگی نہیں قبلہ اچھیاں بچیاں باتاں کتاباں چو کڑ کے لیان دا آدیاں ادھر ادھر دیاں نہیں اہل سنت دیاں کتاباں چو گلاں امام زبیر بن بکار علیہ الرحمہ 3 صدی ہجری دے محدث کبیر گزرے نے آپ دی عربی کتاب مستطاب منتخب من کتاب ازواج النبی مدینہ منورہ دا چھاپا ایک باری لوحہ نعرہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف آباد میں کہا بچے تو انہوں موقع نہیں دیندے چلو میں آپ ہی تو انہوں موقع دے ماں کیونکہ جدوں سارے بندے اڈ پٹ جاندے نے پھر رہتے اسی جاننے ہیں بابے بابے ہی آپ پروفیسر صاحب پھر نہیں تو انہوں نے کہنا بھئی وہ جڑے لاؤندے سان انہوں نے بلاؤ ہن فون کر کے اسی بیٹھے ہیں اونچی آواز میں فرمائیں سبحان اللہ میں قربان جامع صفحہ نمبر 38 اتے حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے ان عبداللہ البہی رضی اللہ عنہ قال اطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجت سلام اللہ علیہ من عنب الجنت او کما قال حضرت عبداللہ بہیج دے ان جملیاں دی ٹرانسلیشن پنجابی زبان اچ ایکسپلینیشن دین لگا تھوڑا جیا رنگ خطابت چڑھا کے پتر بخاری مسلم دیاں روایتاں دی روشنی وچ نقشہ کھچن لگا ایویں ادھر ادھر دی نہیں ماراں گا صدقے جاواں اما خدیجۃ الکبریٰ دی طبیعت خراب مصطفیٰ پاک علیہ السلام قریب آئے متھا چمیاں ہاتھ پکڑ کے حضور نے استفسار کیتا جدو کوئی بندہ بیمار ہو بھی انہوں پوچھی دے بھی کچھ کھان نو دل کر دے تے 10 میں لیا دماں فرمایا کچھ کھان نو دل کر دے خدیجہ ہاتھ چوم کے کہندیاں نے لج پالا ویسے تے دنیا دیاں تمام خواہشاں تو کٹ آف ہو گئے لیکن تسی پوچھی آئے تے انکار کرن نو دل نہیں کردہ اور عزتاں والیاں بیبیاں نو اپنے پتران دیاں کمائیاں تے مان نہیں ہوندے اپنے پراما دے مربیاں تے مان نہیں ہوندے پیو دیاں حویلیاں تے مان نہیں ہوندے خاندانی بیبیاں نو اپنے بال اپنے لاڑے بال تو مراد میں عربی والا بال بولے کہ بلا میں پنجابی والا بال نہیں بولیا عربی والا دولا بال بولے انہاں نو اپنے لاڑیاں دیاں کمائیاں تے مان ہوندے انہاں نو عقیدت ہوندی ہے تے اپنے خامد نل ہوندی ہے ٹرسٹ ہوندے تے اپنے ہسبینڈ تے ہوندے ہاتھ چوم کے چھوم کے کہندیاں نے لج پالا منگ دیتے نا پر تانو انکار کرن نو دل نہیں کردہ میرا انگور کھان نو دل کردے پتر میرے والے ویکھیں میں نقشہ رنگ خطابت چڑھا کے پیش کر رہے ہیں آقا نے ہاتھ اٹھایا بخاری وچ لکھیا ہویا ہے سرور کائنات نے دوران نماز ہاتھ اٹھایا سی پیر اگے کیتا پھر پیر پیچھے کیتا ہاتھ تھلے کیتا صحابہ نے پوچھیا آقا جی خیر سی سرکار نے فرمایا میرا دل کیتا میں جنت دے درختاں دیاں ٹہنیاں تے چوٹے لیندے ہوئے پھلاں دے گچھے پھاڑ کے تروک مدینے دی دھرتی تے لے آواں عرض کیتا آقا پھر لے آندے کیوں نہیں فرمایا میں سوچیا ایتھے دے کھا لینے اوتھے دے کھا لاواں ہن میں نقشہ کھچ رہی ہوں قبلہ خطابت دا رنگ دے کے بخاری مسلم نو بنیاد بنا کے مصطفیٰ پاک نے ہاتھ اتانو کیتا ہاتھ تھلے کیتا تے پکے 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 کھجوراں دا گچھا آمینہ دے لال دے ہاتھ مبارک دے اندر توڑ توڑ کے خدیجہ نو کھلائے میں قربان جاواں عرض کیتا سونیاں میری جانکاری اطلاع دے مطابق مکے وچ انگوراں دا موسم
موسم ہی کوئی نہیں، یہ کتھوں آئے نے؟ فرمایا خدیجہ اللہ پاک نے جنت جو نازل فرمائے نے، ماں واسطے جنتی کھانے آئے۔ میں حدیث دی کتاب دا حوالہ دیتا، آؤ ہن اگے چلیے، بیٹی واسطے بھی جنتی کھانے آ گئے تے قبلہ لکھیا کتھے ہوئے ہے؟ امام اجل امام واعظ الرحاوی آپ دی عربی کتاب مستطاب جامع المعجزات فی سیر خیر البریات علیہ ازکی تحیات، اے مصر تو چھپی ہوئی ایک جلد دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، صفحہ نمبر 64 65 66 تے اے روایت لکھی ہوئی ہے۔ صدقے جاواں ایہو جیاں کتاباں دا جو درجہ کتب دے اندر جو جس طبقے دیاں کتاباں نے دنیا جان دی ہے، بڑے بڑے اہل علم بیان کر دے رہندے نے، کوئی ٹھکی چھپی گل نہیں، لیکن چونکہ ساڈی جماعت دے بڑے بڑے عالماں نے یہ واقعہ اپنیاں کتاباں چ نقل کیتا ہے، اس واسطے میں شامل تقریر کر رہا ورنہ نہ کردا۔ صدقے جاواں ایک قصہ امام اعظمی، میں امام دا لفظ اس واسطے بولیا کہ ساڈی جماعت دے بہت بڑے عالم سن، علیہ الرحمہ دی مشہور کتاب اردو زبان دی کئیاں دے گھراں چ پئی ہوئی کرامات صحابہ، دعوت اسلامی نے چھاپی ہے، مکتبۃ المدینہ تو چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 330 31 32 33 تے روایت حکایت لکھی ہوئی ہے۔ دعوت اسلامی دی ایک کتاب حضرت خاتون جنت دی شان وچ، او دے اندر بھی یہ گل موجود ہے۔ مولانا ابو النور بشیر کوٹلی لوہاراں والے ایک وائز گزرے نے، ساڈے ابا جی علیہ الرحمہ آپ بڑے پسند کردے سن انہاں بزرگاں نوں، بڑی سونی تقریر کردے سن، انہاں دیاں واز دیاں کتاباں ہن وی پرانے بندیاں کول پئیاں ہون گیاں زبان دیاں، خطبات دیاں کتاباں، خطبات دیاں، انہاں وچ بھی سچی حکایات انہاں دی ایک کتاب ہے، انہاں نے بھی اس بات نوں اسی کتاب دے حوالے نال نقل کیتا تے میں جامع المعجزات دے صفحہ نمبر 64 65 66 تو پوری عربی عبارت پڑھ کے آیا ہوں، میں سنان لگا پنجابی زبان وچ۔ اللہ دے پیارے رسول دی بارگاہ وچ ایک دہاڑے حضرت عثمان غنی آئے، عرض کیتا حضور میری ایک فرمائش ہے۔ اچھا فرمائش دی گل آئی تے میرے ذہن چ گل ہو رہا گئی، میں پڑھ کے آیا سی، ذہن چو ایسی نکلی، تسی وچ فرمائش اور کر دیتی تو میرا تھوڑا جا تانتا ٹوٹ گیا۔ ہن سنا دے میں گل کہ حضرت خدیجہ دی بھی سرکار گل مندے نے تے حضرت بی بی فاطمہ دی بھی گل حضور موڑ دے نہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ نے حضور دی بارگاہ چرز کیتا سی کہ اسی اپنی دھی رانی زینب دا رشتہ ابو العاص بن ربیع نو دے دئیے، تے سرکار نے قبول کر لیا اپنی بیٹی دا رشتہ۔ حضرت خدیجہ دے کہن تے ماں دے کہن تے بیٹی دا رشتہ دے دیتا، اور حضرت بی بی فاطمہ دی گل بھی حضور نہیں موڑ دے۔ ماضی قریب وچ ایک ادیب گزرے نے، سرکاری عہدیاں تے بھی انہاں دی تعیناتی رہی ہے، چانگچ ڈپٹی کمشنر رہے نے ہو۔ قدرت اللہ شہاب 1986 وچ اس بندے دی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ دی ڈائری چھپی، یہ دی زندگی دی داستان جو انہوں نے اپنے ہتھاں نال لکھیا سی، 1987 وچ چھپی۔ وہ کتاب سنگ میل پبلیکیشنز لاہور تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ کتاب دا نام ہے شہاب نامہ، گوگل تے جا کے سرچ کر لو، تسی پڑھ دے رہندے ہو، ماشاءاللہ صاحبان علم لوگ تقریر سننے واسطے آندے ہو۔ اے زخیم کتاب ہے، صفحہ نمبر 795 اتے شہاب صاحب لکھ دینے کہ کسے دور دراز علاقے جمعے دی نماز دا وقت ہو گیا تو میں جمعہ پڑھن واسطے وہ گاؤں دی بوسیدہ جی چھوٹی جی مسجد سی اتھے چلا گیا تو چونکہ اے لبرل جے آدمی سن، مذہب نال کوئی اتنا لگاؤ نہیں سی، سمجھتے سن مولویاں دے پیراں فقیراں دے ٹونگ نے ڈرامے نے روٹی دا انہاں نے ایک اپنا سسٹم چلایا ہے تے سلسلہ اویسیہ دے بارے چ شک دا شکار سن۔ کہندے نے میرے دل چ گل سی کہ بھئی پیراں فقیراں دے ڈرامے نے، کہندے نے جمعے دے دوران ایک ناخواندہ جے نیم خواندہ جے مولوی صاحب تقریر کر رہے سن، کدی کسے پاسے نو گل لے جان، کدی کسے پاسے نو گل لے جان، ماضی بعید دیاں رنگا رنگ داستاناں نال انہاں دی تقریر انہاں دی سپیچ اٹا اٹھ بھری ہوئی سی، انہاں دے لفظ نہیں۔ وہ کہندے نے وچ انہاں نے ایک داستان ایسی سنائی کہ وہ داستان تھوڑی جی رکت تاری کر کے ڈائریکٹ میرے دل وچ چلی گئی۔ کہندے نے وہ گل سی، وہ داستان سی ایک باپ تے ایک بیٹی دی۔
باپ خاتم المرسلین اور تھی سیدہ فاطمہ زہرا۔ کہندے نے مولانا صاحب ممبر تے بیٹھ کے کہہ رہے سن کہ جدوں وڈے وڈے صحابہ کرام نو ضرورت پیش ہوندی سی، حضور دی بارگاہ کوئی عرض کرنی ہوندی سی تے حیا دے مارے کہہ نہیں سن سکدے تے مولا علی دے بوئے تے اوندے سن تے حضرت سیدہ فاطمہ نو پردے چ رہ کے عرض کردے سن، سیدہ تسی کہو اپنے بابا نو تہاڈی تے نہیں موڑ دے۔ قدرت اللہ شہاب کہندہ ہے میرے دل تے سٹ لگ گئی، میں سوچ دا رہا کہ ایک گل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کہندہ ہے ساری پبلک نماز پڑھ کے پنڈ دے بندے اپنے اپنے گھراں چلے گئے، میں بیٹھا رہا نفل ادا کیتے۔ کہندے نے نفل ادا کر کے میں ہاتھ اٹھائے دعا منگی، یا اللہ میرا دل کہندہ ہے کہ جڑی گل قاری صاحب نے سنائی ہے نا اس تو کئی گنا زیادہ پیغمبر آخر الزمان اپنی دھی رانی نال محبت کر دے ہونگے۔ اگر یہ گل سچی ہے تے بال یقین سچی تے سونیا مینوں سلسلہ اویسیہ دے بارے جڑے شک نے اگر وہ واقعی شک نے تے پھر بھی کلیئر ہو جائے، اگر شک نہیں سلسلہ اویسیہ حق کے تے پھر بھی کلیئر ہو جائے۔ مولا اپنے محبوب نبی دی تھی فاطمہ دی روح نو اجازت دے کہ وہ اپنے بابا دی بارگاہ چ میری درخواست پیش کر دین تے وہ تیری بارگاہ چ گزارش کر دین تے تو مینوں ادا کو حل پیش فرما دے۔ میرے ذہن وچ ایک گل پا دے کہ سلسلہ اویسیہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ قدرت اللہ شہاب کہندے میں دعا منگی، میں کسے بندے بشر نل اپنے تو علاوہ ایک گل شیئر نہیں کی دے۔ کہندے میں چلا گیا تے کئی ہفتے گزر گئے، تقریباً 6 یا 7 ہفتے انہوں نے کتاب وچ لکھی ہے، 1.5 پونے 2 مہینے گزر گئے۔ کہندے میرے ذہن چوں ایک گل نکل چکی سی، ایک دن مینوں جرمنی تھی میری بھاوج جڑی اوتھے مقیم سی، میری پرجائی دا خط ملیا، انہیں لکھیا سی دیور جی میں خواب وچ حضرت فاطمہ دا دیدار کیتا جے، میں خواب وچ حضرت سیدہ فاطمہ دا دیدار کیتا جے۔ She talked to me graciously, most graciously۔ حضرت بی بی فاطمہ نے جرمنی دی سی نا انگلیش خاتون نے لکھی ہے اسی طرح نقل کیتا ہے، انہیں آکھیا سیدہ فاطمہ نے بڑی شفقت شفیقی کریمی دے نال بڑے رحم و کرم لطف و احسان دے نال منوں پیار نال گلاں کیتیاں۔ She said to me، انہوں نے منوں آکھیا tell your brother-in-law قدرت اللہ شہاب that I have submitted his request to my father۔ میں او دی ریکویسٹ اپنے پیارے بابا جان دی بارگاہ چ پیش کر دیتی۔ بھائی کتاباں انٹرنیٹ تے موجود کتاب تواڈیاں اکھاں دے سامنے اردو زبان چ لکھی ہوئی، نوٹ کر لو، تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے انٹرنیٹ تے آ جائے گی، پھر ویکھ لیو سن لیو کہ بلا شہاب نامہ صفحہ نمبر 795 چھاپن والی کمپنی سنگ میل پبلیکیشنز اردو بازار لاہور۔ کہندے خواب وچ خط دے اندر خواب دا منظرنامہ میری بھرجائی نے لکھیا سی، انہیں لکھیا کہ سیدہ فاطمہ نے مینوں آکھیا نبی پاک دی بارگاہ چ میں تہاڈی گزارش پیش کر دتی ہے۔ who has very kindly accepted it۔ اللہ دے پیارے رسول میرے بابا کریم نے بڑی مہربانی دے نال شفقت دے نال تہاڈی ایک گزارش قبول کر لئیے۔ کہندہ ہے اگلیاں گلاں تے پھر جڑیاں انہیں لکھیاں نے تسی آپ پڑھ لے ہو۔ کہندہ ہے میں سکتے وچ آ گیا، میں جدوں بھی یہ گل سوچنا وا میرے رویں تے سکتہ تاری ہو جاندے، میریاں اکھاں ہنجواں نال غسل کر دیاں نے۔ اللہ اکبر کہ میں گناہگار دیاں گلاں او عظمتاں والا بابا تے عظمتاں والی تھی آپس کر دے رہے زندہ
میں قربان جاواں صدقے تے نثار جائیے جنہاں نے مننا انہاں نے من لینا جنہاں نے نہیں مننا قرآن کھول کے پی جان پھر بھی انہاں نے نہیں مننا اللہ اکبر ہن گل نو اگے ٹوراں ماں واسطے جنتی کھانے آئے بیٹی واسطے بھی جنتی کھانے آئے جامع المعجزات صفحہ نمبر 64-65-66 دی روایت پڑھ رہا سا امیر عثمان ابن عفان حضور محبوب رحمان دی بارگاہ حاضر ہوئے عرض کی سونے ہو میں تواڈی دعوت پکانی چاہنا وا میں چاہنا وا میری کلی وچ پرونا بن کے عرش اولاد مہمان آ جائے آمینہ دے لال نے گزارش قبول کر لی حضرت عثمان غنی دے گھر مقررہ اور طے شدہ وقت تے صحابہ دی جنج لے کے کائنات دا دولا ٹر پیا حضرت عثمان غنی میرے آقا دے پچھے پچھے تے اچھی آواز نال گنتی گنڈے نے 1 2 3 4 5 6 7 بسم اللہ بندے مسکرا پہ دا مطلب ہے تو انہوں سمجھ آ رہی ہے گل دیکھے سرکار نے فرمایا عثمان جی انبیاء دے سلطان حکم ہوئے فرمایا گنتی چیمانہ دارد عرض کیتا سونیا میں تواڈے قدم پیا گننا مائے عثمان کیوں پیا گننے عرض کیتا لج پالو میں منت منیے نیت کیتی ہے اللہ دے حبیب جتنے قدم اٹھا کے میری کلی تک اپنے کاشانہ رسالت تو آنگے میں ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرانگا ہر صحابی نبی جنتی جنتی مصطفیٰ کی آل بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی مصطفیٰ کی آل بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی میں قربان جاواں اسے واسطے کسی نے کیا خوبہ کیا ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کے جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو قربان جاواں سمندری شہر دے نال تعلق رکھن والے بہت ہی مشفق بزرگوار حضرت قبلہ حاجی مبارک علی ساکی آپ اللہ دے حضور پیش ہو گئے بڑا دکھ ہویا بڑے خدمت گزار بڑے کرم فرما اللہ عزتان الجنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سمن آباد وچ ساڈا بیٹا زبیر عارف قادری ملازمت کر دے فیصل آباد انہیں فون کیتا ویسے بھی تسی آصف مشتاق بچے دی ویڈیو ساریاں نے ویکھی جی دے ڈور پھر گئی پتنگ دی ڈور پھر گئی اللہ جنتاں وچ چچا مقام عطا فرمائے میری قوم نو ہدایت دے وے ایس قسم دے شیطانی کھیلنا تو اجتناب برتن دی توفیق عطا فرمائے جے بہت ہی خون گردش کردہ رگاں جتے کوڈی کھیڈو کبڈی کھیڈو کوئی تو آڈی سیت بنے اٹھ دے ہوتے موبائل تے گیمہ کھیڈن لگ پہن دے ہو تے جے موبائل رکھ دے ہوتے چھاتے چڑھ کے ڈوراں تے پتنگ اڈان لگ پہندے کو شرم کریا کر اپنے باپ دادے دیاں جائیدادانو ختم نہ کر فضول کمہ وچ اور اسی گورنمنٹ آف پاکستان نو گزارش کرانگے بیٹے جیوں دے رب فیکٹریاں بند کی دیاں جان ڈور بنان والے ماجے لان والے پتنگ بنان والے جتنے مجرم لوگ نے نہ ساریانو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اللہ اکبر اللہ سونے پاکستان دیاں خیرہ کرے محمد شرجیل بیٹا بیمارے انہیں بھی دعا واسطے کیا ہے اللہ اے دے سمیت سب بیمارانو شفاواں عطا فرمائے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں زو کے جنوں عقل والوں کے نصیبوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں چوم کے کبو نا عشق والے ہیں جو ہر چیز
حضرت جناب نبی کریم پہنچے گھر حضرت عثمان غنی نے ایک قدم دے بدلے ایک غلام کنیز آزاد کر دیتے کھانا بڑا پرتپاک انداز نال استقبال تو بعد پرتکلف پیش کیتا کھانا کھادا واپس گئے ہن قبلہ توجہ کریو ذرا اے جیڑے میرے نبی پاک دے نال کھانا کھان واسطے صحابی آئے سن انہاں وچ ایک مولا علی شیر خدا بھی سن آباد رہو اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے دشمناں دے گھر کھانے کھان نہیں جاندے یار یاراں دے گھر جاندے نے قبلہ انڈرسٹوڈ گلاں سمجھیاں سمجھائیاں گلاں پیش کر رہے ہوں حضرت مولا علی شیر خدا جا علی جن الہ بیتہ جدوں اپنے گھر واپس گئے سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹے کیا بات ہے آج تے دل کر دے کہ 100 تو پورا نمبر تینوں ود ہی دئیے بگر ہر جمعے ادھا ہی سانو ستایا نہ کر ساڈا کلیجہ نہ ساڑیا کر مظلومہ دی دعا بڑی لگ دیو اللہ دار شہلا دین دیو اسی تینوں دعا میں دینے یا پتر ٹائم نہ لایا کر بیخ جدوں تو سونا ساؤنڈ چلاؤنے کڈے سونے طریقے نل ساڑے بندے سن دینے تے جدوں تو اپنی کارکردگی دا بٹن تھلے نو کر دینے اے بندے مینوں چھڑ کے تیرے وال ویکھن لگ پیندے نے میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے داماد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دے دولا جدوں گھر آئے حضرت فاطمہ نے ویکھیا جناب مولا علی شیر خدا دے چہرے تے اداسی جائی رقص پہ کر دیئے پوچھیا یا ابن رسول اللہ ما سبب ما سبب حاضل حزن اچھا مزیداری والی گل دساں ایتھے جڑے لفظ نے نا وہ لفظ نے یا ابن رسول اللہ یا تے کاتب کو غلطی ہو گئی وچ لفظ ام نے لکھیا نہیں یا ابن امی رسول اللہ لکھنا سی یا پھر بی بی فاطمہ نے کیا ہی اس طرح یا ابن رسول اللہ اے اللہ دے رسول دے بیٹے او جوائی پتر ہی ہوندے نے نا ہو گئی یار پنڈاں دے چودھری بندے بیٹھے ہو آپ ہی تے تسی کہندے ہو بھئی تیاں دے کے پوت بنا لئی دے نے صدقے جاواں داماد بھی بیٹے ہی ہوندے نے علی نو تے پالیا بھی میرے نبی پاک نے میں صدقے جاواں پوچھیا کی سبب ہے تواڈے چہرے تے حزن و ملال کیوں ہے سراسیمگی تے پریشانی دے آثار تے اثرات کیوں نے ہن حضرت علی دے جملے سنیو علی نو بھی سلام جڑا سیرے لا کے فاطمہ زہرا نو بیان واسطے مصطفیٰ تے بوے تے گیا اوہ حضرت عثمان تمہیں اسی صدقے وہ جڑا ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سیرے لا کے حضرت رقیہ تے ام کلثوم نو بیان واسطے تڑے مصطفیٰ دے گیا میں قربان جاواں علی کی کہندے نے ان اخی عثمان ابن عفان النبی علیہ السلام فرمایا پیاری فاطمہ پریشانی والی گل ہے ساڈے بھائی عثمان نے اخی دے لفظ نے پتر کہندے نے میرے بھرا عثمان نے جے علی عثمان نو اپنا بھرا مندا ہے تانوں کی سپ لڑیا ہے تسی بھی بھرا مان لاؤ نا روسی نہ جائیو کدھرے اگلے جمعے اور کسی مسجد نو صافہ چوکے چاڑ کے ڈور پہنچی انہوں نے سانو پچھلے جمعے کیا جی تو انہوں ساپ لڑیا میں تو انہوں نہیں کیا جنہوں نے لڑیا ہے میں انہوں نے کہہ رہی ہوں کہ بلا میں قربان جاواں تسی تے سنی پڑھاؤ نہ میرے حضور تے صحابہ دے بھی تابدار آل رسول دے بھی تابدار تے وفادار حضرت عثمان غنی نے ایک ایک غلام ایک ایک قدم مصطفیٰ دے بدلے آزاد کیتا سونا کھانا بنایا کاش ساڑے کل بھی پیسے ہوں دے فاطمہ اسی بھی سونا انتظام کر دے ضیافت مصطفیٰ دا وفادار بیوی نے سیدہ فاطمہ زہرا نے نبی پاک دے داماد اپنے بال اپنے دولے دا ہاتھ چوم کے عرض کیتا تسی اٹھو پریشان نہ ہو اے دہب میرے ہوندیا ٹینشن نہیں لانی اے دہب الان نبی ود ان نبی تسی اٹھو تے جا کے نبی پاک نو دعوت دے آؤ اسی بھی انجے دی دعوت کرانگے جے میں دی ساڑے ویرے ساڑے بہنوئی عثمان نے کیتی ہے سرکار نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ مولا علی پہنچے اگلے دن دی دعوت دے دیتی صدقے جاواں سرکار اپنے صحابہ نو لے کے آگئے وقت میرا مکی جا رہی ہے ایک فرمائشی اپنا پرانا کلام پچھلے سال دا لکھیا یا پڑھ کے اجازت چاہواں گا توجہ کریو افطاری تک چھوم دے رہے ہو مصطفیٰ پاک اپنے صحابہ نو نال لے کے آئے حضرت زہرا نے اپنیاں خادماں نو فرمایا خالی ہانڈیاں چلیاں تے چڑھا دے ہو میں جانا
میرا رب جانے، میں جانا میرا رب جانے، میں جانا میرا رب جانے، میں جانا میرا رب جانے۔ بھروسہ تے ویکھ، توکل تے ویکھ، اللہ دی ذات والا صفات تے۔ حضرت بی بی زہرا پاک دے حکم تے خادماواں نے ہنڈیاں چڑھا دتیاں چلیاں تے مصلی ڈا کے بی بی زہرا ہاتھ اٹھا کے کہندیاں نے ربا میری جبین دے سجدیاں دا حق صرف تیرا، مولا میں جبین تیرے سامنے خاک نشین کر کے کہہ رہیاں میریاں عزتاں تیرے حوالے۔ دعا منگی، سرکار آگئے، ملیاں کلیجے دے ٹکڑے نو سرکار نے پیار کیتا، دسترخوان تے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا جلدی کھانا لے آؤ، خوشبوواں تے بڑیاں ہی پیاریاں اڑیاں ہوئیاں نے۔ صدقے جاواں، جڑا بولیا تیرا بھی شکریہ، جڑا نہیں بولیا پتر تیرا بھی شکریہ۔ صدقے جاواں، ہنڈیاں دے برتن جدوں قبلہ ٹکن چکے خادماواں نے وچ خوشبودار رنگ برنگیاں خوراکاں تیار۔ اللہ اکبر، تواڈیاں اکھاں دے اتھرواں نو سلام محبت پیش کر کے گل نو مکان لگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دا کھانا کھادا سب نے، جدوں کھانا کھا لیا دعا منگ لئی۔ سرکار نے پوچھیا صحابہ جی آقا جی حکم ہوئے، فرمایا حل علمتم ما ھذا من این ھذا الطعام، اور تسی جان دے ہو اے کھانا کتھوں آیا سی؟ سونیا اسی بھی کھاندے ہاں، سوچ دے ساں اے عرب دے کسے بندے دا کسے عورت دا بنایا ہویا نہیں لگدا، اے کھانا کتھوں آیا سی؟ فرمایا ھذا طعام الجنت، اے جنتی کھانا ہے جڑا میری بیٹی زہرا دی دعا قبول کر کے اللہ نے زہرا دے پرونے علی جنت چک لیا ہے۔ حضرت زہرا پاک نے دامن پھیلا کے پرے ہو کے سجدے چ سر رکھ کے سر چک کے دامن پھیلا کے عرض کیتا مولا ساڈے بہنوئی عثمان نے ایک ایک غلام ایک ایک ساڈے بابا جی دے بابا جان دے قدمے انور دے اٹھے ہوئے قدمے رسالت دے عوض وچ آزاد کیتا، ساڈے کول تے بظاہر ایڈی توفیق نہیں، مولا کرم فرما۔ جبریل آ گئے، عرض کیتا ہاتھ چوم کے سونےو صحابہ نو دس دیو اللہ نے اعلان کیتا ہے زہرا کریمہ دی تواڈی دختر نیک اختر دی دعا قبول کر کے کہ میں تسی جتنے قدم اٹھا کے زہرا دے گھر آئے ہو نا، میں ہر قدم دے بدلے تواڈی گناہگار امت وچوں ایک ایک ہزار امتی مرداں عورتاں نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ لو جی اے حسنین کریمین دی امی، ماں بھی شان والی تے پتر بھی شان والے، پڑھ دئیے کلام بچیاں دی فرمائش تے۔ لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے۔ ارشد قادری راضی ہیں، اے تیری فرمائش تے میں اے تیری کلے دی نہیں کئیاں نے اور بھی فرمائش کی تھی سی تے میں سوچدا سا کدھر روگ لگے گا تے پوری کراں گا۔ ہاں زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، زہرا کے بیٹوں لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، جن کے قصیدوں سے گونجی فضا زہرا کے بیٹوں آباد رہیے، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، زہرا کے بیٹوں ان کا وسیلہ جو میں نے دیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا، ان کا وسیلہ جو میں نے دیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا، پوری ہوئی میری ہر ایک دعا زہرا کے بے ہے، آباد رہو زہرا ہے، زہرا کے بیٹوں ہے، شیخین جن کو اٹھاتے رہے
جبریل جھولا جھولاتے رہے. تھوڑی محبت میں یاد رہے گی. شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے. شیر علی پتر میرے والے ویکھی میں پوری تقریر چ تانوں نہیں کیا کہ اچھی بولو ہاتھ چکو ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ کھلو جاؤ بہ جاؤ, مگر میں ہن کہن لگا اگر مصرع ثانی تے دل فتوی دے تے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے مینوں داد دینی جے. جبریل جھولا جھولاتے رہے شیخین جن کو اٹھاتے رہے, جن کی سواری بنے مصطفیٰ زہرا. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اٹھے ہوئے ہتھاں نو سلام محبت. اللہ انہاں ہتھاں نو کدی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا. قبلہ آباد رب لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا. چند دن کا تھا دبدبائے یزید ہے اب کہاں دبدبائے یزید. چند دن کا تھا زمزمائے یزید ہے اب کہاں دبدبائے یزید. چند دن کا تھا زمزمائے یزید ہے ہر کوئی آج نغمہ سرا زہرا. کیا بات ہے تواڈی زہرا کے بیٹوں زہرا. جے مینوں بھلا لگ رہا ہے تے زہرا دے پتراں نوں چنگا نہیں لگ رہا ہوئے گا کہ ساڈے نانا جی دے امتی ساڈا قصیدہ پڑھ رہے نے. زہرا کے بیٹوں بیٹے آباد رہو. زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو زہرا کے بیٹوں. نا پاس آئے نجاست ظہیر قربان ہے ان پہ طہارت ظہیر. نا پاس آئے نجاست ظہیر قربان ہے ان پہ طہارت ظہیر. شاہد ہے اس پہ کلام خدا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. ہاں زہرا آباد رہیے بابا جی. اجے کوئی بندہ اٹھے نا تقریر میری ختم ہو گئی. ایک چھوٹا جہا اعلان. ایک تے